حزب اللہ شام میں بیرونی افواج کا شکر گزار۔ عالمی شیعہ دہشت گرد تنظیم حزب اللہ نے شام میں جاری جنگ میں بیرونی افواج کو فاتح قرار دیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ شام کے صوبے دیر الزور میں لبنانی شیعہ ملیشیا حزب اللہ کے ایک کمانڈر نے بشار الاسد کے ہمنوا ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے ایران، روس اور بیرونی جنگجوؤں کو سراہتے ہوئے انہیں فاتح قرار دیا ہے۔ حزب اللہ کمانڈر الحاج ابو مصطفیٰ نے باور کرایا کہ اگر دیر الزور میں شامی، روسی اور ایرانی فورسز نہ ہوتی تو وہاں حاصل ہونے والی کامیابی کسی بھی طور پر ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ ابو مصطفیٰ نے بشار حکومت کی فوج کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی اس امر کی تصدیق کی کہ وہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے مطالبے پر میڈیا کے سامنے اعلانیہ طور پر نمودار ہوا ہے۔ اس نے باور کرایا کہ حزب اللہ کے عناصر شام کی پوری سرزمین پر موجود ہیں۔ ابو مصطفیٰ، جو دیر الزور میں حزب اللہ کا زمینی کمانڈر بتایا جاتا ہے، اس نے بیرون سے آنے والی تمام فورسز کا شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ حزب اللہ دیر الزور صوبے میں داخل ہونے والی ان مختلف شہریتوں کی حامل غیر ملکی ملیشیاؤں کی ایک بڑی تعداد میں سر فہرست تھی، جن کو ایران بشار الاسد کے حق میں لڑنے کے لیے شام لے کر آیا۔ حزب اللہ کی جانب سے بیرونی قوتوں کا شکریہ ادا کرنے کا واضح مقصد یہ ہوا کہ ایران، حزب اللہ، روس اور امریکہ سمیت دیگر وہ تمام قوتیں جو شام میں مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث رہیں، ایک ہی مشن پر گامزن تھیں۔ شام میں داعش کے نام پر لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کرنے والی شامی فوج اور بشار حکومت کے دست و بازو بننے کے لیے ایران نے دنیا بھر میں موجود اپنی فرقہ وارانہ ملیشیاؤں کو متحرک کیا۔ پاکستان، افغانستان، عراق، تاجکستان اور ازبکستان سمیت دیگر ممالک سے شیعہ جنگجوؤں کو بھرتی کر کے شام بھیجا گیا، جہاں انہوں نے اہل سنت مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا۔ ایرانی سرپرستی میں چلنے والی لبنانی شیعہ دہشت گرد تنظیم حزب اللہ پاسداران انقلاب کی ان چہیتی جماعتوں میں سے ایک ہے، جس کی مختلف ذیلی تنظیمات اسی کے طرز پر فرقہ وارانہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے متحرک ہیں۔ حزب اللہ اور پاسداران انقلاب ان طاغوتی قوتوں کی اعلی کار ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون کیا۔ شام کے 11 لاکھ اور عراق کے 10 لاکھ مسلمانوں کے قتل عام میں پیش عالمی قوتیں بالخصوص امریکہ، روس، اسرائیل اور ایران دراصل ایک ہی کاز اور مشن پر ہیں۔ ایران کا مقصد خطے میں ایک شیعہ سپر پاور کا خواب ہے، بالکل اسی طرح جیسے اسرائیل گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتا ہے۔ شام میں بشار افواج کے ساتھ مل کر اور عراق میں حشد الشعبی کے روپ میں سفاکیت کی انمٹ تاریخ رقم کرنے والی حزب اللہ آج شام میں ان قوتوں کو فاتح قرار دیتی ہے جو دجالی قوتیں سمجھی جاتی ہیں۔ شام اور عراق میں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے والی عالمی قوتوں اور مرکزی کردار ایران نے شیعت کو اسلام مخالف قوتوں کی صف میں کھڑا کر کے دنیا کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ ایران کا ملت اسلامیہ اور شیعت کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ ایرانی فرقہ واریت کے زہر میں ڈوبی شیعہ دہشت گردی پاکستان میں بھی اپنا گہرا وجود رکھتی ہے۔ یہاں بھی حزب اللہ مختلف ناموں سے متحرک ہے، جو یہاں سے شیعہ دہشت گردوں کو روزانہ کی بنیاد پر بھرتی کر کے ایران کے ذریعے شام و عراق بھیجتی ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔